ٹریفک پولیس والے چالان کرتے ہیں اور اس چالان کو جمع کروانے لوگ جیز کیش والی دکان میں آتے ہیں. دکاندار چالان جمع کرنے پر 20 روپے زائد وصول کرتے ہیں. یہ جو 20 روپے زائد وصول کرتے ہیں یہ جائز ہے یا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ یہ جو جیز کیش کرنے والے ہوتے ہیں یا ایزی پیسہ والی جو دکان ہوتی ہے نا، ان کی حیثیت آپ یہ سمجھیں کہ کمپنی کے ایک نمائندے کی ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کمپنی، آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو کہوں فقہی لحاظ سے، شرعی نقطہ نظر سے، یہ کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں. ملازم دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو فل ٹائم ملازم ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کو دیہڑی پر لاتے ہیں، کسی مستری کو ملازم کو، آپ کا فل ٹائم ملازم ہے، کسی کو آپ نے جاب پہ رکھا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں اجیر مشترک کہتے ہیں، جیسے دھوبی ہوتا ہے، درزی ہوتا ہے، تو وہ آپ کا ملازم اس سینس میں تو نہیں ہوتا کہ معاشرے میں رواج میں اس کو ملازم نہیں کہتے، لیکن فقہی نقطہ نظر سے وہ اس سینس میں آپ کا ملازم ہے کہ آپ اس سے کام کروا کے پیسے لے رہے ہیں. تو کمپنی اس دکان والے کو پیسے دے کر اس سے یہ کام لے رہی ہوتی ہے کہ آپ ہماری یہ سروس لوگوں کو فراہم کریں، ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے. تو یہ دکان والے اس کمپنی والے سے اس کی اجرت لے رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ لے رہے ہوتے ہیں، کمپنسیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کا یہ کام کریں گے، آپ ہمیں اتنے ایزی لوڈ پر یا اتنے جیز کیش پر آپ ہمیں اتنے پیسے دے دینا. تو فقہ کا اصول یہ ہے کہ آپ ایک چیز پر دو اجرتیں نہیں لے سکتے. ایک چیز پر آپ دو اجرتیں نہیں لے سکتے کہ آپ کمپنی سے بھی اجرت لے رہے ہیں اور آپ اس کسٹمر سے بھی اجرت لے رہے ہیں. پھر بالخصوص کہ کمپنی کی طرف سے اس پر پابندی بھی ہوتی ہے، کمپنی آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کو پتہ چلے تو آپ کو بین بھی کر دیتی ہے. لہٰذا کوئی اور طریقہ آپ اختیار کریں پیسے کمانے کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میرا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، بچت نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کریں، لیکن کسٹمر سے اضافی پیسے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، اگر امام مسجد نسوار رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نسوار رکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو فاسق قرار دیا جائے یا کسی کو کسی گناہ کا مرتکب. ظاہر گناہ بھی نہیں ہے، تو ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے بلا وجہ کا، یعنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے. تو بچنا تو بہرحال چاہیے، لیکن اگر کوئی مسجد کا امام نسوار رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا، کیا تسبیح پر دعا پڑھنا بدعت ہے؟ نہیں، تسبیح پر دعا پڑھنا بدعت نہیں ہے. دیکھیں، بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ دین کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا تو مقصود ہے نا، مقصود ہونے کا مطلب یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا آرڈر ہے اللہ کا ذکر کریں. اب اس اللہ کے ذکر کو کرنے کے لیے آپ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ آپ انگلیوں سے ذکر کر سکتے ہیں، آپ کھجور کی گھٹلیوں سے ذکر کر سکتے ہیں، جناب والا آپ تسبیح سے ذکر کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل تسبیح سے کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی چیز سے جس سے آپ گنتی کر سکیں آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو عربی میں نا مذکرہ کہا جاتا ہے. مذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانے والی. تسبیح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی برکت سے کچھ نہ کچھ ذکر کر لیتا ہے. جو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا، تو جب فارغ ہوتا ہے تو دھیان چلا جاتا ہے تو کر لیتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے. ظاہر ہے کہ اس کی تسبیح اس نیت سے کوئی پڑھے کہ اس تسبیح کے بغیر اگر میں پڑھوں گا تو ثواب کم ملے گا، تسبیح کے ساتھ پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بدعت ہو جائے گی پھر، اور یہ نیت کسی کی ہوتی نہیں ہے. اور اٹ سیلف یہ بات ثابت بھی ہے، حدیث میں کئی مختلف روایات میں آتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت صفیہ کو دیکھا، ان کے سامنے کھجور کے 4000 کھجور کی گھٹلیاں پڑی ہوئی تھی جس سے وہ ذکر کر رہی تھی. اس طرح اور روایات بھی ملتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کھجور کی گھٹلیوں سے ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا کہ یہ غلط طریقہ ہے. لہٰذا انگلیوں سے بھی گنا جا سکتا ہے، تسبیح کے ذریعے بھی گنا جا سکتا ہے، کاؤنٹر کے ذریعے بھی گنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کو بدعت قرار دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر بات یہاں آ جاتی ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ جو آپ کریں تو وہ بدعت نہیں ہے، جو ہم کریں تو بھائی ایک معیار ہے نا، یہی معیار ہم سمجھاتے ہیں. اس کو آپ سمجھ لیں کہ دین کے اندر آپ جب کسی چیز کا اضافہ کر دیں گے، آپ اس کو مقصود بنا لیں گے کہ اس سے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. اس کو جب آپ مقصود بنا لیتے ہیں ذریعے کو، تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو ایک ذریعے کی حیثیت دیتے ہیں، مائک آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، ہزاروں چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو کوئی مقصود
یا مطلوب یا شریعت کا حکم نہیں سمجھا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس کو بدعت بھی نہیں کہا جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یہ تو پرسنل سوال ہے، کوئی سوال مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا۔ الحمدللہ میری شادی ہوئی ہے، شادی شدہ ہوں، الحمدللہ میرے بچے بھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے تو آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو گھر کا سامان کیسے تقسیم کیا جائے؟ دیکھیں، طلاق ہونے کی صورت میں جو جہیز اگر بچی کو دیا تھا یا عورت کو دیا تھا ان کے والدین نے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جہیز تو لڑکی کا ہے یا عورت کا ہے، جو بھی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو عورت بول دیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ نے مجھے عورت کیوں بول دیا، اور لڑکی کو آنٹی بول دیں تو پھر اس سے اور زیادہ ناراض ہو جاتی ہے۔ تو چاہے لڑکی ہو، عورت ہو، آنٹی ہو یا خاتون ہو، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو جو جہیز میں چیز ملی تھی ظاہر ہے وہ اس کے والدین نے اس کو دی ہے، وہ اس کی مالک ہے، تو وہ سارا اس کے پاس جائے گا۔ اسی طرح لڑکے والوں نے اگر کوئی چیز مہر کے طور پر لڑکی کو دی تھی تو وہ مہر لڑکی کا ہے، لڑکی کے ساتھ جائے گا، وہ اس کی مالک ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو لڑکے کی آنرشپ میں ہے اور لڑکے نے ویسے استعمال کے لیے دی ہے، مثال کے طور پر زیور ہی اگر اس نے دیا ہے لیکن استعمال کے لیے دیا، اس کو مالک بنا کے نہیں دیا، تو وہ جو زیور ہے وہ شوہر کا ہوگا، شوہر کے پاس جائے گا۔ تو ڈیپینڈ یہ اس بات پہ کرتا ہے کہ کون کس چیز کا مالک ہے۔ تو ظاہر ہے جہیز تو بیوی ہی اس کی مالک ہے، شوہر تو اس کا مالک نہیں ہے، شوہر کو تو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ۔ تو جس چیز کا مالک شوہر ہے وہ شوہر کا ہو جائے گا، جس چیز کی مالک عورت ہے وہ عورت ہو جائے گی، اور گھر کے برتن وغیرہ جو شوہر نے خریدے ہیں تو ظاہر ہے وہ شوہر کی ملکیت ہے تو وہ شوہر کے ہو جائیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر۔